ان سب نے اور بچوں نے اور آپ سب نے مل کر اس پروگرام کو کامیاب کروانے کے لیے اور تھک محنت کی ہے۔ آپ سب دلی طور پر، یقینی طور پر، حقیقی طور پر مبارکباد کے بھی مستحق ہیں اور شاباش کے بھی مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو آئندہ بھی استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، شیطانوں کے شیطنت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہم لوگ جمع ہیں اس عظیم انسان اور اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرمایا، باعث تخلیق کائنات، باعث وجود کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر جو اللہ نے ہم پر عظیم احسان فرمایا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے ہاں سر بسجود ہیں اور یہاں جمع ہے۔ ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین مسجد نبوی میں جمع ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر کر رہے ہیں جو اللہ نے ہم پر عظیم نعمت اور عظیم احسان فرمایا، آپ کو ہم میں بھیج کر ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو کہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اس پر قسم اٹھا سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حجرہ اقدس میں تشریف فرما دے۔ جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس محفل کو، آپ کے اس بیٹھنے کو بہت ہی زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اور میرے آقا کی عظمت، سبحان اللہ، میرے آقا کی عظمت کے کیا کہنے ہیں؟ میں اور آپ آقا پہ درود پڑھتے ہیں، ہم تو معمور ہیں، اللہ کا حکم ہے، فرشتے اللہ کے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، فرشتے معمور ہیں، حور و غلمان آقا پہ درود بھیجتے ہیں، وہ مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ عامر ہے، ہم سب معمور ہیں اور خادم پر لازم ہے مالک کے حکم پہ عمل کرے۔ ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہم مجبور ہیں کہ ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ آقا کی تعریف کرتا ہے کیونکہ مجبور ہے، معمور ہے، مخلوق ہے۔ خالق کا حکم ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ آقا کی تعریف کر رہا ہے، لیکن میں قربان جاؤں آقا کی عظمت پہ۔ ہم تو آقا پہ درود بھیجتے ہیں، ہمیں تو حکم ہے، لیکن وہ رب ذوالجلال جو خالق ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ عامر ہے، معمور نہیں ہے، وہ غفار ہے، مغفور نہیں ہے، وہ جبار ہے، مجبور نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں وہ رب بھی میرے آقا پہ درود بھیج رہا ہے، وہ رب بھی میرے آقا پہ درود بھیج رہا ہے۔ میں قربان نہ جاؤں اس آقا کی عظمت پہ۔ کل جب دنیا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، دنیا کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، وہ میرے رب کی ذات باقی ہوگی اور میرے آقا کی عظمت باقی ہوگی اور میرے آقا کی ذات پہ درود پڑا جاتا رہے گا۔ جب قیامت آ جائے گی، قیامت کے بعد سارے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن یہ درود والی جو عبادت ہے یہ قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مختصر کرتا ہوں، قبلہ کاری صاحب تشریف فرما ہے،
میں زیادہ دیر ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ سازشیں تو روز اول سے شروع ہے، لیکن آج آئے روز آقا علیہ السلام کے ناموس پر حملہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں مجبور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں حد کو کراس کر دیتا ہے، آگے نکل جاتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے مجھے دنیا میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، میں کیا کروں، لیکن وہ ایک قدم اٹھا لیتا ہے۔ جب دنیا میں اگر اسے کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اگر آقا کی ناموس کے خاطر وہ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو عرش پہ بیٹھنے والا رب اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اس پہ ایک حدیث سنا کے بس کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا عالم آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ صدیق نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔ وہ آقا کے دربار میں آتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کے خادم نے، صدیق نے ہمارے یہودی عالم کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا صدیق کو بلاتے ہیں۔ سیدنا صدیق آقا علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ صدیق یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، یا رسول اللہ، ہاں منصب صداقت پہ فائز ہوں، صدیق ہوں، سچ کہوں گا، یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ فرمایا صدیق تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ یا رسول اللہ، اس وقت یا یہودی دیکھ رہے تھے یا میں صدیق تھا، یا رب پہ بیٹھنے والا، یا عرش پہ بیٹھنے والا میرا رب دیکھ رہا تھا۔ یہ یہودی ہیں، یہ تو میرے حق میں گواہی نہیں دیں گے، اللہ کے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق، یا تو گواہ لیا یا یہ یہودی تیرے چہرے پہ تھپڑ مارے گا۔ اوپر رب بیٹھنے والے رب نے، عرش میں بیٹھنے والے رب نے جبرائیل کمین کو حکم دیا، اے جبرائیل جلدی کر میرے محبوب کے دربار میں جا، اور جا کر میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اگر اس صدیق کا اس دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے تو میں عرش پہ بیٹھ کر صدیق کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر صدیق کا دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے تو میں رب عرش پہ بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں۔ جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں نکل پڑتا ہے پھر اسے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم مسلمان، چلو اس نے گستاخی کی ہے وہ ملعون، وہ تو مانتا ہی نہیں ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ماننے والے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ غیر مسلم ہو کر گستاخی کر رہا ہے، کیا ہم مسلمان ہو کر اس نبی کا کلمہ پڑھ کر کہیں ہم بھی اس کی گستاخی تو نہیں کر رہے؟ صبح سے لے کر شام تک آقا علیہ السلام کی کتنے فرمانوں کی نافرمانیاں کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی کتنی سنتوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے بھی سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔